تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جمعے کی چمکتی دمکتی رات اور جمعہ کے روشن دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ اس دن تمہارا درود میں خود سنتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضور، اسلامی بہنیں گھروں کا کام کاج کرتی ہیں، سحری افطاری میں اتنا کھانا بناتی ہیں، اب تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ پاتی، تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اسلامی بہنیں گھروں کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، تو اسلامی بھائی بھی تو کام کاج کرتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اگر یہی عذر جہاں خواتین بنا لے کہ ہم گھر کے کام کرتے ہیں، وہ باہر کے کام سارے کرتے ہیں، ڈیوٹی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، صحیح، اور کہ ہم بھی تھکے ہوئے ہیں اور یہ بھی تھکے ہوئے ہیں، تو پھر مرد بھی نہیں پڑھیں گے، عورتیں بھی نہیں پڑھیں گی۔ صحیح بات۔ تو ایسا نہیں ہے، ہر انسان جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے تراویح کی نماز یہ سنت موقدہ ایسی ہے کہ اس کا ترک جائز نہیں ہے، بلا عذر اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے ضرور ہمیں وقت نکالنا ہے، چاہے دن میں کچھ آرام کر کے ایک ایسی قدرت پالیں، طاقت پالیں کہ ہم بآسانی رات کو تراویح کی نماز پڑھی جا سکے۔ صحیح۔ اسلامی بہنیں تو عموماً اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں سورہ، اور ویسے ہی اس کو تنہائی پڑھنے کا حکم ہے، تو وہ سورہ اخلاص کے ذریعے کوئی سی بھی صورتوں کے ذریعے انہوں نے پڑھنی ہوتی ہیں۔ بقدر ان کے اعتبار سے دیکھیں، مردوں کے اعتبار سے تو ان کے لیے شاید اس میں آسانی ہے، 20 منٹ 25 منٹ میں فارغ ہو جائیں، صحیح، 30 منٹ لگ سکتے ہیں، جی، اور مردوں کو اس مناسبت سے تو 1 گھنٹہ تقریباً، سوا پارے میں تقریباً، پھر مسجد میں جانا، تو ظاہر ہے بہرحال جس پہ جتنی عبادت کے لیے جو مشقت بھی اٹھاتا ہے ثواب بھی اس کو زیادہ ہے۔ تو اسلامی بہنوں کے لیے یہی ہے کہ ان کو بھی یہ تراویح جس طرح سنت موقدہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی ہیں، ان پر بھی یہ اس پر عمل کریں۔ یہ چھوٹے موٹے عذر بنا کر اس کا ترک جائز نہیں ہوتا۔ جہاں اتنے گھر کے دیگر کام کاج کر لیتے ہیں تو وہاں کچھ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، کیونکہ جو ہمت پیدا کرتے ہیں تو وہ پھر کر بھی لیتے ہیں کام۔ جی جی بالکل۔ تو ایسے اپنے شیڈول میں اور جدول میں باقاعدہ اس کو شامل رکھیں، صحیح، کہ جیسے اب صبح سے خواتین بھی گھر کے کام میں، دوپہر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا بنانا ہوتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عصر کے بعد افطاری کے معاملات شروع، پھر کھانے کے معاملات شروع، یہ ہے مطلب چلتا ہی رہتا ہے معاملہ۔ تو اسی میں اگر اپنی تراویح اور نمازوں کو بھی ساتھ رکھیں نا، کہ یہ بھی ایک کام ہے باقاعدہ، اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم کام کی وجہ سے ان چیزوں کو ترک کر دیں تو یہ گناہگار ہوں گی۔ بہرحال اگر بلا عذر اس طرح ترک کریں گی تو تراویح کی نماز یہ بھی 20 رکعتیں جو ان کے لیے بھی سنت موقدہ ہیں، اس کا ترک جائز نہیں، یہ ان کو پڑھنا ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے کہ مخصوص ایام میں خواتین کے روزے رکھنے کا کیا حکم ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کو مخصوص جو ایام کہ ہر عورت کو تقریباً اس طرح کے معاملہ سے گزرنا پڑتا ہے، تو شریعت مطہرہ میں روزے رکھنا اس حالت میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو جتنے بھی ایام جس کی کم از کم مقدار ان کی مخصوص ایام کی 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اور ہر عورت کی ایک اپنی کنڈیشن کیفیت ہوتی ہے، اور مخصوص ایام کی باقاعدہ باریاں مقرر ہوتی ہیں، 5 دن، بعض کو 7 دن، بعض کو اس طرح کا سلسلہ، بہرحال زیادہ سے زیادہ یہ 10 دن تک ہے۔ تو اس دنوں میں روزے موقوف کریں گی، روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے،
جب پاک ہو جائیں گی تو پھر وہ روزے رکھیں گی. روزہ. اچھا ان دنوں کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ نمازیں بھی ان کو پڑھنا جائز نہیں. ایک عورت کو ان دنوں میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے جی جی اور روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے. حرام ہے یہ دونوں کام. قرآن پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. صحیح. تو نمازیں معاف ہیں. ٹھیک ہے. مخصوص ایام کی نمازیں معاف ہوتی ہیں. مخصوص ایام کی نمازیں معاف. جی. روزے معاف نہیں ہیں. روزوں کی قضا کرنی ہوگی. جتنے بھی روزے چھوٹیں گے روزوں کی قضا ہے اور نمازیں ان کے لیے معافی ہے. یہ شریعت کی طرف سے ایک رخصت ہے ان کو, معافی والی صورت ہے. کیونکہ آپ خود اندازہ کریں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو اور اس کے مخصوص ایام کی مدت بالفرض 10 دن ہو تو اب 10 دن کی 50 نمازیں. صحیح. اب پاک ہو اور اگلے دنوں کی نمازیں پڑھ رہی اور پچھلی بھی ساتھ 50 اس کو کور کرنا. ٹھیک ہے. 20 دن بعد 15 دن بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر اتنی نماز. تو یہ جو اتنا ایک بوجھ عورت پر ایک اس حوالے سے ہو سکتا ہو تو شریعت نے اس کو معافی قرار دیا ہے کہ اس کا پورا حساب کتاب لگانا کہ پچھلے مہینے کی کتنی تھی ایسے کیا ہے. تو یہ معاف ہے. روزوں میں چونکہ سال میں ایک ہی دفعہ معاملہ ہوگا تو وہ یقینی صورت میں یاد بھی رہتے ہیں. ان کو یاد رکھنا بھی آسان ہے. 5 ہی تھے 6 چھوٹے تو وہ ان کو بآسانی یاد رکھنا بھی اور ان کی قضا کرنا بھی ان کے لیے دقت اور حرج والا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے روزوں کی قضا ہے اور نمازوں کی معافی. اچھا ہمارے پاس کالز ہیں مگر چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک ہمارا مختصر جوابات کے ساتھ یہ پورا ہو جائے. وظائف کا تھوڑا سا بتا دیجیے گا. وظائف پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں. خاتون ان دنوں میں ناپاکی کے دنوں میں بھی اس کے لیے قرآن پڑھنا, قرآن کو بلا حل چھونا یہ جائز نہیں ہے. البتہ وہ اگر وظائف کوئی پڑھتی ہیں, درود شریف پڑھتی ہیں, کلمہ شریف پڑھتی ہیں, کوئی ایسی آیت مبارکہ قرآن مجید کی جو دعا پر مشتمل ہیں, اللہ کی حمد اور ثنا پر مشتمل ہے, ان کو دعا اور حمد اور ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی ان کو قرآن کی نیت سے ان کو بھی نہیں پڑھیں گے. جیسے دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس کو دعا کی نیت سے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں, قرآن کی نیت سے نہیں ہے. اسی طرح اور بھی جو اللہ کی حمد اور ثنا پر ہیں, آیت الکرسی ہے یا بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھنا بالکل جائز ہے. تو عورت اس حالت میں بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لے کہ اب میں 5-6 دن بالکل آزاد, کوئی کسی طرح کی میری ایکٹیویٹی نہیں, مصروفیت اب عبادت کے حوالے سے نہیں وہ چاہیے. بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ ان کو جو نمازوں کے اوقات ہیں, عام دنوں میں ایک عورت کا ایک شیڈول بنا ہوتا ہے, نماز پڑھتی ہے وہ, تو بطور خاص اس ٹائم میں وہ وظیفے پڑھ لیا کریں, اس طرح کی کوئی تسبیحات پڑھ لیا کریں تاکہ جو عادت ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو اور پاکی کے دنوں میں بھی وہ پھر آرام سے وہ نماز بھی پڑھتی رہے انہیں ایام. ٹھیک ہے, چلیے کال شروع کرتے ہیں. جی کال دیجیے. میرا نام محمد حنیف ہے, میں رنچو لینڈ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ میری دکان میں جو مال پڑا ہوا اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ دکان میں مال کی زکوٰۃ ابھی بتا دیں انشاءاللہ تعالی. حضرت میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ میں 30 روزہ نماز تراویح 27 دن پڑھتا ہوں, اگر اس میں بیچ میں کوئی رکعت نماز چھوٹ جائے, نہیں پڑھ سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے کسی سے قرض لیا تھا ادھار ملک سے باہر جانے کے لیے جاب کی تلاش میں. میں وہاں گیا, وہاں پر جاب نہیں ہو سکی, واپس آ گیا ہوں. ابھی میں دوبارہ بینک میں جاب کر رہا ہوں جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا. دوسری جگہ جاب ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں مل رہی ہے اتنی رقم کی. میں وہ قرض بھی اتارنا چاہتا ہوں, کوئی میرے لیے آسان راستہ بتاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ پوچھنا ہے, روزہ ہو تو مالش کر سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں اور سرما بھی پا سکتے ہیں, یہ پوچھنا ہے. مالش کر سکتے ہیں اور سرما پا سکتے ہیں کہ نہیں ابھی بتاتے ہیں. کھجور سے روزہ کیوں کھولا جاتا ہے پہلے, اس کی کیا ہے وہ بتاؤ ہمیں تاثیر. کھجور سے روزہ کیوں کھولتے ہیں اس کی تعبیر بتائیں یا اس کا مسئلہ بتائیں. کھجور تاثیر, اچھا کیوں کھولا جاتا ہے, اس کی تاثیر کیا ہے. ٹھیک جی. حضرت حنیف بھائی رنچولین سے تھے. دکان میں مال پڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ مال تجارت تھی کہلایا یہ. جی ہاں, جو بھی سامان بیچنے کی غرض سے خریدا ہے وہ مال تجارت ہے. جی جی. اور مال تجارت اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی بالکل شرائط پورے ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یہ اپنا حساب کر لیں جو ان کے پاس کیش کی صورت میں موجود ہے اور جو دکان کے اندر مال تجارت ہے
اور جب سے یہ نصاب ان کا شروع ہوا ہے ٹھیک تو اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی ان کا سال مہینہ ڈیٹ بن رہا ہے، بالفرض ابھی سال نہیں ہوا، بیچ میں ہی انہوں نے شروع کیا، اب رمضان شریف ہے، ابھی دینا چاہتے ہیں تو بھی اس کی اجازت ہے۔ تو بہرحال دکان میں پڑا ہوا مال اگر نصاب کے برابر پہنچتا ہے تو اس کے پر بھی زکوٰۃ، وہ خود اکیلا پہنچ جائے تنہا مال تجارت یا دیگر اموال سے ملانے کے ذریعے وہ پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر ان کی بہت چھوٹی دکان ہے بالفرض، پرچون کی کوئی ایسی ہے کہ اس میں 15,000 روپے کا صحیح سامان، تو اب 15,000 کا یہ نصاب کو نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، تو اب ایسے شخص کے پاس کچھ اور اپنی کیش کی صورت میں بھی ہے، ان کے پاس رقم بھی ہے، کچھ سونا ہے، چاندی ہے، تو الغرض جو بھی جن چیزوں پر شرعاً زکوٰۃ لازم ہے، یہ اموال جو زکوٰۃ ہیں تو یہ ان کے ساتھ ملیں گے، تو یہ نصاب اگر ان کا پورا ہو جاتا ہے تو بالکل یہ صاحب نصاب ہے، اور اپنے سال ہونے پر پورا ہونے پر یہ زکوٰۃ دیں گے اس کی۔ یہ تقریباً 750 روپے چاندی کی قیمت چل رہی ہے آج کل، اور یہ 52.5 تولہ چاندی ہو تقریباً اس کی رقم 39,000 روپے کے آس پاس یہ بن رہی ہے، 38,850، کچھ ریٹ بڑھ گئے 5-7 روپے، تو یہ 39,000 کے آس پاس ہے، اتنے ہوں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہے۔ 30 روزہ نماز تراویح یعنی 27 روزہ پڑھ رہے ہیں، 30 دن یہ پڑھتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی رکعت چھوٹ جائے، کبھی لیٹ ہو گئے، کبھی واش روم چلے گئے، تو اب یعنی ایسے شخص کو کیا ثواب ملے گا اس کا؟ یعنی کوئی امر مجبوری ہو شاید گئی، وہ رکعت کا پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے، یا کسی دن تراویح ہی چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، اولاً تو یہ کہ تراویح کی قضا تو نہیں ہے، جی بالفرض کسی دن رہ ہی گئی، ٹھیک ہے، اب اگلے دن یعنی ان کی قضا ہے تو قضا نہیں ہے۔ جو بیچ میں تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی 2 تراویح رہے گی، ظاہر ہے تبھی معاملات ہوتے ہیں، کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آدمی فارغ ہو کے آتا ہے 6 رکعتیں نکل چکی ہیں، صحیح بات، تو اب ایسی صورت میں یہ اپنی 6 رکعتیں الگ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کی 2 چھوٹی ہیں 4 چھوٹی ہیں جو بھی ہیں ان کو یہ تنہا الگ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اچھا، قرض لیا تھا انہوں نے باہر جانے کے لیے، اور اب آئے ہیں اور بینک میں کام کر رہے ہیں، تو اور قرض بھی دینا ہے، تو کیا کیا جائے؟ قرض تو انہوں نے جو لیا ہے اس کی تو ادائیگی ان پر لازم ہی رہے گی، اور اس کے لیے کوئی یہ جائز طریقہ اپناتے ہوئے، جائز ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اپنا جاب کریں یا کاروبار کریں، اور اس کے ذریعے اپنے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنائیں۔ جہاں تک تعلق ہے بینک میں جاب کرنے کا، تو بینک میں کوئی بھی ایسی نوکری کرنا جس میں سودی معاملات اس کے لیے تعاون کرنا پڑے، سودی معاملات میں اس کی معاونت پائی جاتی ہو، تو اس کے حوالے سے یہ تو جائز نہیں ہے، تو ایسی تو ترک کرنی ہوگی جاب۔ یہ مت سوچیں کہ میں یہ چھوڑ دوں گا تو پھر کیا ہوگا، کیا کوئی اور معاملہ ہوگا۔ حلال رزق کی تلاش کے لیے رہیں، اور اگر بینک میں یہ کوئی ایسی جاب کرتے ہیں کہ جس کا تعلق سودی معاملات سے معاونت کا نہیں ہے، مثال کے طور پہ ڈرائیور ہیں، چوکیدار ہیں، کوئی اس طرح ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے، وہ ایک جدا صورت ہے۔ اگر واقعی سودی معاملات کی جو نوکری کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں اس کو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کھانے والے پر، سود کی وکالت کرنے والے پر، لکھنے والے پر، گواہوں پر، اور یہ برابر کے گناہ میں شریک ہیں، تو اس سے جو ہے وہ بچنے کا حکم ہے۔ ٹھیک، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، آدمی یہ نہ سوچے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا تو یہ رزق کما رہا ہوں تو مجھے ملتا رہے گا، لیکن خود غور کرے، بزرگوں کا بھی ایک قول ہے کہ جب آپ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آئیں گے تو کیا رب تمہیں بھوکا رکھے گا؟ تو ابھی نافرمانی میں ہیں اور پھر بھی بھوکے نہیں ہیں، صحیح، تو اس کام تو ویسے ہی ترک کرنا ہے، یہ چھوڑنا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں آ جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ ٹھیک، ہاں، وہ سوال آیا تھا کہ روزہ ہو تو مالش کر سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں؟ سرما لگانے سے یا تیل لگانے سے یا مالش کرنے سے ان سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سرما کیوں لگا رہے ہیں؟ سرما تو ایک زینت کے لیے ہوتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو زینت کے لیے، اور مرد کو اس طرح دن میں مکروہ فرمایا اس کو لگانا زینت کے لیے، ٹھیک، سوتے وقت سنت لگا دیں، اس ٹائم لگا دیں۔ اچھا، کھجور سے روزہ کیوں کھولا جاتا ہے؟ انہوں نے پوچھا تاثیر کیا ہے اس کی؟ کھجور کے جو تاثیر اور اس کے فوائد ہیں وہ تو امیر اہل سنت کا ایک پورا چارٹ ہے، فدائے سنت میں بھی موجود ہے،
25 جو اس کے فوائد مختلف کھجوروں کے حوالے سے جو بیان فرمائے گئے. باقی چونکہ حدیث میں بیان فرمایا گیا اس کا تو اس لیے کھجور سے روزہ کھولا جاتا ہے. وہ نا کہ کسی نے کسی کو ایک کھجور سے ہی روزہ افطار تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. جی مزید کال سنا دیجیے. مجھے آپ سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ میں ابھی یو کے سے آیا ہوں تو وہاں پہ نا ہم جو سور کا گوشت ہے نا اس کو ہاتھ لگاتے ہیں, اس کا کام بھی کرتے ہیں, اور اسی دوران میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیا وہ جائز ہے ہمارے لیے, اور دوسرا یہ کہ وہ جائز ہے, اور دوسرا اسی دوران کرتے وقت کیا ہم درستی جو ہے وہ منہ میں پاک سکتے ہیں یا نہیں. چلے بتاتے ہیں تو بڑی. جی اور بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اذان ہونے سے پہلے افطاری ختم کر دی جائے یا لازمی اذان ہونے کے بعد بھی یعنی کہ سحری کھاتے رہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب. اچھا افطاری یہ اذان ہونے کے بعد اس کو جاری رکھیں یا روک دیں؟ ٹھیک ہے ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. محمد احمد علی میرا نام, میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پر آپ نے وہ نہیں پڑھی اور آپ مسجد میں آتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. جب جماعت ختم ہوتی ہے تو کیا وہ آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا وہ سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھی جائیں گی؟ ٹھیک ہے بتا دیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک پیشنٹ ہے ڈائبیٹک شوگر کا, وہ روزہ رکھتا ہے اور شام کو 5 ساڑھے 5 کے ٹائم کے قریب اس کو چکر آ جاتے ہیں, اس کی شوگر بالکل لو ہو جاتی ہے. اگر اسی حالت میں ہم اس کو شربت یا پانی یا کوئی میٹھا وغیرہ کھلائیں تو اس پر روزے کا کیا اثر پڑے گا؟ اس کا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں. ضرور. ہمارا سوال یہ ہے کہ جو یہ تراویح پڑھتے ہیں, ہماری مسجد میں تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تو پڑوس میں ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہم اپنی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا جا کے پڑوس میں جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں پڑھیں؟ تراویح کی جماعت مسجد میں نہیں ہوتی, پڑوس میں ہوتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں. 5 سوالات ہیں حضرت. یہ یو کے سے تشریف لائے ہیں, سور کے گوشت کا کام کرتے ہیں, ہاتھ بھی لگ جاتا ہے اور اس دوران درود پاک پڑھنا. استغفر, کیا فرماتے ہیں؟ کام سور کے گوشت کا, اور یہ پوچھ رہے ہیں درود شریف سے متعلق. اصل چیز تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کام کرنا کیسا ہے. اب یہ ہوں گے اسٹور میں, لگتا یہ ہے کہ وہ نہیں اٹھا کے دیتے ہوں گے, اس طرح کا کوئی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسٹور میں ہو, زیادہ پاسبلٹی یہی ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ بہرحال جہاں پہ اس طرح کے کام کرنا پڑے تو اس کی اجازت تو نہیں ہے, چاہے اسٹور میں ہو یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. ہاں, اس طرح کی نوکری اختیار کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. اور درود پاک تو اس دوران بالکل پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اذان افطاری کر رہے ہیں, اذان ہو گئی تو اب وہ افطاری یعنی روک دیں کھانا پینا اور اذان کا جواب دیں, یا اذان کے دوران کھا پی سکتے ہیں؟ مناسب ہے کہ روک کر اذان کا جواب دیا جائے. چلے افطار کر لیں روزہ, اور اذان عموماً 2-3 منٹ بعد میں ہی ہوتی ہے. جی جی. تو یہ افطار کرنے کے بعد اذان کا جواب دیں. ٹھیک ہے. بہرحال چونکہ شدت سے بھوک ہوتی ہے, اگر کوئی کھاتا بھی رہا تو ظاہر ہے گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک, گناہ گار نہیں ہے. اور عموماً ہمارے یہاں مساجد میں تقریباً اذان کے بھی کچھ 3-4 منٹ بعد ہی جماعت, 10 منٹ بعد ہوتی ہے, 10 منٹ تک تقریباً فرق ہو جاتا ہے, یعنی افطار سے لے کر 10 منٹ تک اس طرح. تو ٹائم تو مل جائے گا کھانے کا, آپ کو تھوڑی دیر موقوف کریں گے تو انشاءاللہ اتنا ثواب بھی مل جائے گا اذان کے جواب کا. ٹھیک ہے. اچھا امریکہ میں رہتے ہیں, 2 سنتیں رہ گئیں فجر کی, اور اب آئے مسجد میں تو جماعت شروع ہو چکی ہے, تو سب سے پہلے تو یہ کہ سنتیں کب تک پڑھنی چاہیے, اور اگر چھوٹ گئیں تو اب کیا کریں, کب پڑھیں؟ فجر کی سنتوں کے بارے میں کہ یہ سنتیں موقدہ ہیں, اور ایسی موقدہ ہیں کہ ان کی تاکید زیادہ ہے, عام موقدہ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا اہتمام انتظام ضرور کرنا چاہیے, اور باقاعدہ یہ کہ اس طرح کہ یہ کبھی چھوٹے بھی نہ, کیونکہ اس کے بعد آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ یہ ظہر والا معاملہ ہوتا ہے, کبھی اگر کسی معاملے کی وجہ سے رہ جاتی ہے تو ظہر کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں. لیکن فجر میں ایسا نہیں ہے. فجر کی اگر آپ مسجد میں گئے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے, تو جماعت جب قائم ہے تو اس ٹائم اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ سنت پڑھ کر بآسانی جماعت میں شریک ہو جائیں گے, ہاں یہ ہے کہ ایک رکعت چلی جائے گی لیکن جماعت پوری نہیں جائے گی, یا یوں ہے کہ دوسری بھی رکعت بالفرض
چلی جاتی ہے، لیکن جماعت ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم مل جائیں گے ہم اس میں، تو یہ سنت پہلے پڑھ لیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو جماعت کی صفیں ہیں ان کے بیچ میں نہیں کھڑے ہو کے نہیں. بعض اوقات عام نمازیوں کو بھی یہ عام حالت میں بھی خیال کرنا چاہیے، نماز قائم ہونے میں 1 منٹ، نماز جماعت کھڑی ہونے میں، تو وہ 4 رکعت کی نیت باندھ کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. اب بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ پوری مسجد امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، یہ اپنی پڑھ رہے ہیں، تو یہ بیچ میں جو ایک صف کا انقطاع ہو جاتا ہے، تو ان کا وہاں اس صف میں نہیں اجازت، پیچھے کھڑے ہو جائیں کہیں اور وہاں اپنی سنت پڑھیں اور پھر جماعت میں شامل ہوں. اور اگر یہ گمان ہے کہ میں اگر جماعت میں سنت پڑھنے لگا تو جماعت چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں ترجیح جماعت کو دی جائے گی کہ جماعت واجب ہے تو ان جماعت کی طرف جائیں. اب یہ ہے کہ کب پڑھنی، تو نماز فجر کے فوراً بعد اب ان سنتوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے. اب اس کی بالکل بھی اجازت نہیں کہ بعض اوقات لوگ غلطی کر لیتے ہیں کہ اس دوران وہ بعد میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. خیران ممکن ہے کہ وہ قضا عمری پڑھ رہے ہوں، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں قضا عمری تو پڑھی جا سکتی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن سنت یا نوافل یہ اس کی ممانعت ہے، یہ نہیں پڑھ سکتے. تو اب اگر یہ ان کے لیے یہ ہے کہ پھر انتظار کریں، جیسے سورج نکل آتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد جب 20-25 منٹ بعد اس ٹائم یہ پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے، پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، 5-5:30 بجے شوگر لو ہو جاتی ہے، شربت وغیرہ کچھ پلا دیں گے یا کوئی میٹھی چیز کھلا دیں گے تو روزے کا کیا ہوگا؟ تو یہ پوچھ لیتے ہیں کہ روزہ ان کا بچے گا کہ نہیں. ظاہر ہے کھانے سے تو روزہ نہیں بچے گا، تو اب روزہ تو ان کا ٹوٹ جائے گا، اور چاہے دوائی کھائیں یا کوئی بھی ایسی چیز. تراویح کی جماعت مسجد میں نہیں ہوتی، برابر میں ہوتی. اب مسجد میں اپنی پڑھیں یا جا کے برابر میں جماعت سے پڑھیں؟ برابر میں بھی مسجد ہے، غالباً انہوں نے جو ذکر کیا کہ دوسری مسجد میں چلے جائیں. لیکن اپنی مسجد میں اگر بالفرض ایسا انتظام نہیں ہے تو یہ قریبی مسجد میں جا سکتے ہیں. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا اگر اپنی مسجد میں ختم قرآن کا سلسلہ نہیں ہے، دوسری مسجد میں ہے تو یہ وہاں جا سکتے ہیں. کیا بات. تو یہاں تو اگر نماز ہی نہیں ہو رہی تو بدرجہ اولیٰ وہاں جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک کال. سید پرویز علی شاہ بات کر رہا ہوں خیرپور میرٹھ سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ سارا ملک کرپشن میں ڈبا ہوا ہے، تو اگر ہم کوئی جاب کے سلسلے میں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم سے رشوت کا کہتے ہیں، کیا ہمیں پیسے دے کر جاب لینی چاہیے یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ جاب کے لیے گئے رشوت دینی پڑتی؟ حالات ایسے ہی ہیں، بہرحال رشوت تو جائز نہیں ہے، رشوت اس کی اجازت تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی. ایک اور دے دیجیے. میرا نام محمد علی ارشد ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر تراویح میں نیت 4 رکعت ہی کر لیں اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیں تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا کہ نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں کیا کریں گے. 4 رکعت کی نیت کر لی اور 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دی، 2 ہو جائیں گے ان کے. سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. چلیے بھائی، نہیں ہے. سن لیا جواب، ماشاء اللہ اچھا سوال تھا. جی دیجیے. جو زکوٰۃ ہوتی ہے جو وہ ایک آدمی کو دیجیے کہ جب مختلف آدمی کے جن کا ہاتھ ہے ان کو تھوڑی تھوڑی دیجیے؟ ایک آدمی کو ہی پوری دے دیں یا مختلف آدمیوں کو زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی دیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ مختلف کیفیت ہو سکتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے ایسے بعض مجبور متعدد افراد نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی اور معاونت کرنے والا نہیں ہے، تو یہ تھوڑی تھوڑی کر کے ان کو سب کو دے دیں تو مناسب ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریف فقیر تو ہیں ایسی کنڈیشن میں، لیکن ایک بہت ایسی زیادہ کیفیت والا مجبور ہے جس کو شریف فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی پریشانیاں لاحق ہیں، مریض ہے، کوئی علاج کے معاملات ہیں، دیگر کوئی ایسا ہے، تو اب یہ انہی کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ اپنا گھر کا بھی چلا لیں اور علاج بھی کر لیں، تو یہ زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ٹھیک، جیسی کنڈیشن ہو جی اس حساب سے جو ہے نا وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برکت نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.